السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، اپنے والدین کا فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں، سابقہ کلاس میں ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات کا پارٹ 3 پڑھا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم تختی نمبر 2 مرکبات کا پارٹ 4 پڑھتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے، آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کیجئے اور بیچ میں اسکپ مت کیجئے۔ اگر آپ بیچ میں اسکپ کریں گے تو آپ کو اچھے سے سبق کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو چلیے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات کا پارٹ 3 یہاں سے شروع کریں گے، تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ دیکھیے یہ لام کی مکمل شکل ہے۔ یہ جو مکمل شکلیں دی گئی ہیں اس طرح قرآن مجید میں نہیں آتی۔ یہ جو آدھی آدھی شکلیں ہیں قرآن مجید میں اس طرح آتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے لام کی مکمل شکل ہے، اور یہاں پر لام کی شکل جو ہے حرف کے شروع میں آ رہی ہے، یہاں پر لام کی شکل درمیان میں آ رہی ہے، اور یہاں پر دیکھیے لام کی مکمل شکل ہے، اور یہ بھی لام کی ایک شکل ہے جو الف کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو پڑھیے لام، لام نہیں پڑھنا، ساری آواز ناک میں چلی جائے گی۔ لام، لام، با، لام، با۔ یہ دیکھیے لام کی شکل جو ہے درمیان میں آ رہی ہے۔ با، لام، ثا، با، لام، ثا۔ ثا نرمی والا حروف ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ با، جیم، لام، با، جیم، لام۔ یہ دیکھیے یہ ہے لام، اور لام کے ساتھ الف آ رہا ہے، یہ بھی ایک لام کی شکل ہے جو الف کے ساتھ آ رہی ہے، اور آگے بھی لام کی شکل جو ہے الف کے ساتھ آ رہی ہے۔ لام، الف، لام، الف۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ ہے میم کی شکل، یہاں پر میم کی شکل حرف کے شروع میں آ رہی ہے، اور یہاں پر میم کی شکل درمیان میں آ رہی ہے، اور یہاں پر میم کی شکل آخر میں آ رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیے میم کی مکمل شکل ہے۔ پڑھیے میم، میم، دال۔ یہ باریک حرف ہیں، ہونٹوں کو سپریٹ کر کے پڑھیں گے۔ عین، میم، دال۔ حروف مفردات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو 2 حرفی ہیں، اور کچھ لیٹرز ہیں جو 3 حرفی ہیں۔ کچھ لیٹرز ہیں جنہیں 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، کچھ لیٹرز ہیں جنہیں ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے جو 3 حرفی ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارے جو حرف ہیں 3 حرفی ہیں۔ عین کو حلق کے درمیان سے ادا کیجئے۔ عین، میم، دال۔ آگے دیکھیے قوف آ رہا ہے۔ قوف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا حروف ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، آواز کو اوپر اٹھائیں گے، منہ کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں گے، آواز کو اوپر اٹھائیں گے۔ کیسے؟ قوف، سین، میم۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، سین سختی اور سیٹی والا حروف ہے، اسے حروف صفیر کہتے ہیں، اس میں سیٹی آئے گی۔ قوف، سین، میم۔ نیکسٹ پڑھیے با، صاد، میم۔ پیارے بچوں با اور میم باریک حرف ہیں،
اور جو صاد ہے بیچ میں یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا ہوگا، اس کی بھی آواز اوپر کو اٹھے گی. کیسے؟ با، صاد، میم. آگے دیکھیے خا ہے، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا حروف ہے، اس کی بھی آواز اوپر اٹھے گی. تا اور میم کو ادا کرتے وقت ہماری آواز نیچے رہے گی. پڑھیے خا، تا، میم، خا، تا، میم. نیکسٹ پڑھتے ہیں نون. پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے نون کی مکمل شکل ہے. آگے دیکھیے نون با کے ساتھ آ رہا ہے، نون ہا کے ساتھ آ رہا ہے، اور نون درمیان میں آ رہا ہے. یہاں پر نون آخر میں آ رہا ہے. پڑھیے نون، نون. نون نہیں پڑھنا، آواز ناک میں چلی جائے گی. کیسے پڑھیں گے؟ نون، نون. با، نون. ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کیجئے. نون، ہا. یہاں پر نون درمیان میں آ رہا ہے. با، نون، جیم. تا، صاد، نون. تا، نون دونوں باریک حرف ہیں. ان کو ادا کرتے وقت ہماری آواز نیچے رہے گی. ان کو ادا کرتے وقت ہماری آواز نیچے رہے گی. صاد کو جب ادا کریں گے ہماری آواز اوپر اٹھے گی. کیسے؟ تا، صاد، نون، جیم، شین، نون. شین کو ادا کرتے وقت ہماری آواز پھیلتی ہوئی محسوس ہوگی. کیسے؟ جیم، شین، نون. نیکسٹ پڑھتے ہیں واو. دیکھیے واو جو ہے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنی مکمل شکل میں آ رہا ہے، اس کی آدھی شکل نہیں ہے. واو، واو. الف، جیم، لام. واو. واو کو ادا کرتے وقت ہم اپنے ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے. کیسے؟ جیم، لام، واو. با، جیم، واو. تا، جیم، واو. اب واو کے ساتھ جو ہے صاد آ رہا ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا ادا ہوگا. صاد، واو. نیکسٹ پڑھتے ہیں ہا. ہا کی شکلیں تھوڑی سی مشکل ہیں، میں آپ کو لکھ کر بتاتی ہوں. پیارے بچوں دیکھیے ہا کی ایک شکل یہ ہے، اور ہا کی دوسری شکل یہ ہے. آپ انہیں اپنے ذہن میں رکھیے. یہ دیکھیے ہا کی تیسری شکل ہے، دونوں آئس بنی ہوئی ہیں. ہا کی چوتھی شکل اس طرح آتی ہے جو حرف کے درمیان میں آتی ہے. اوکے دیکھیے اگر ہم دو ڈاٹس لگا دیں تو یہ تا بن جائے گی. یہاں پر اگر ہم دو ڈاٹس لگا دیں تو یہ تا بن جائے گی. آپ نے شکلیں ذہن میں رکھنی ہیں. یہ ہا کی شکل ہے اس طرح بنی ہوئی، اور یہ اس طرح بھی ہا کی شکل ہے. یہ دو آئس بنی ہوئی ہیں، یہ بھی ہا کی شکل ہے، اور یہ والی جو شکل ہے ہا کی درمیان میں آ رہی ہے. اوکے یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آگے دیکھیے یہ ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ کی شکل ایسی ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس کو گلائی میں موڑ دیں تو یہ عین بن جائے گا. آپ اسے عین مت سمجھیے، یہ ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. نیکسٹ پڑھتے ہیں پیارے بچوں، یہ کیا ہے؟ الف.
یہ کیا ہے؟ الف۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، الف جب خالی ہوتا ہے تو اسے ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الف۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ الف جب خالی ہوتا ہے تو اسے ہم الف ہی پڑھتے ہیں۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ الف۔ کیا نام ہے؟ الف۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب یہ ہے الف، اس کے اوپر میں زبر لگا دیتی ہوں۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ حمزہ۔ اب یہ الف الف نہیں رہا، حمزہ بن گیا ہے، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو اب اس کا نام کیا ہے؟ حمزہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ الف۔ لیکن جب زبر زیر پیش آ جائیں تو الف الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے۔ یہاں نیکسٹ پڑھتے ہیں، یہ بھی الف ہے، لیکن جب اس کے اوپر اس طرح سے ایک دالنما مڑی ہوئی شکل جزم لگ جائے تب بھی اس کا نام حمزہ ہوگا۔ اگر اس کے اوپر اس طرح کا حمزہ آ جائے، اس طرح کا حمزہ آ جائے تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی حمزہ بن گیا اور یہ بھی حمزہ بن گیا، حمزہ با شکل الف پڑھیں گے، یعنی یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں یا۔ پیارے بچوں، یہ ہے یا کی شکل۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، کبھی یا کے نیچے 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس کے نیچے 2 ڈاٹس نہیں ہیں تو یہ یا نہیں ہے، اس کو یا ہی پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی کٹوری جیسی شکل ہے یا کی، اس کے نیچے 2 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح اگر شکل آ جائے اور نیچے 2 ڈاٹس آ جائیں تو بھی اس کو یا ہی پڑھیں گے، اور کبھی ایسے بھی یا آ جاتی ہے۔ دیکھیے، اب با کے ساتھ یا کو لگا دیتے ہیں، با یا، لیکن نیچے 2 ڈاٹس نہیں لگے ہوئے۔ یہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، کبھی 2 ڈاٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کے نیچے، کبھی نہیں ہوتے۔ یہ یا کی شکل ہے اور یہ کٹوری جیسی ہے یا کی شکل، اور یہ بھی یا کی شکل ہے، یہ جیم ہا خوا کے ساتھ آتی ہے۔ اب دیکھیے، یہ بھی یا کی شکل با کے ساتھ آئی ہے، لیکن اس کے نیچے 2 ڈاٹس نہیں لگے ہوئے۔ پڑھیے ہا، پڑھیے ہا۔ دیکھیے، یہ گول شکل ہے ہا کی، یہ ہا جو ہے 2 آئس بنی ہوئی ہیں ہا کی، ہا۔ جب ہم ہا کو ادا کریں گے تو اسے سینے سے ادا کریں گے، کیسے؟ ہا، یعنی نارمل ہا ہے، ہا ہا۔ اب ہا کی شکل جو ہے الف کے ساتھ آ گئی ہے، ہا الف، ہا الف۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں، ہا کی شکل درمیان میں آ رہی ہے، با ہا میم۔ یہاں پر دیکھیے ہا کی شکل، یہاں پر 2 آئس بنی ہوئی ہے، یہ شکل دیکھیے ہا کی، یہ درمیان میں آ رہی ہے، اس شکل سے مختلف ہے۔ پڑھیے تا ہا میم۔ یہ والی بھی ہا کی شکل ہے، اگر اس کے اوپر 2 ڈاٹس لگا دیں یہ تا بن جائے گی۔ اب کیا ہے؟ ہا، سا ہا، سا ہا۔ سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، نرمی والا حروف ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں حمزہ۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ اب دیکھیے، اگر ہم اس کو گلائی میں تھوڑا سا نیچے سے موڑ دیں یہ بالکل عین کی طرح بن جائے گا، تو آپ نے اسے عین نہیں پڑھنا، اسے کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ اب یہاں پر دیکھیے الف آ گیا ہے لیکن اس کے اوپر حمزہ آ گیا ہے، تو اب اس کا نام الف نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حمزہ۔ اس کا بھی نام حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با شکل الف، حمزہ با شکل الف، حمزہ واو، حمزہ واو، حمزہ یا۔ اگر حمزہ نہ ہوتا تو ہم اسے کیا پڑھتے؟ یا، خالی یا ہی پڑھتے۔ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ یا۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ بالکل درمیان میں آ رہا ہے، سین، حمزہ لام، میم، را، حمزہ یا،
میم را حمزہ یا. یہ دیکھیے یا کی شکل ہے، یعنی یا یہاں پر مکمل شکل میں آ رہا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر یا کے نیچے 2 ڈاٹس نہیں ہیں، لیکن یہاں پر یا کے نیچے 2 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیے یا کے نیچے 2 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، بیچ میں بھی یا کے نیچے 2 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر یا کے نیچے ڈاٹس نہیں ہیں. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی یا کے نیچے 2 ڈاٹس ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے. اوکے پیارے بچوں، پڑھیے یا یاسین. یا جو ہے باریک حرف ہے، سین سختی والا، سیٹی والا اور باریک حرف ہے. یا سین. یا ہا با. ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کیجیے. یا ہا با. جیم یا نون. یہاں پر دیکھیے یا کے نیچے 2 ڈاٹس ہیں. نیکسٹ پڑھتے ہیں با یا تا یا. یہاں پر دیکھیے یا کے نیچے 2 ڈاٹس بالکل بھی نہیں ہیں. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس سے بھی یا پڑھیں گے، اس سے بھی یا پڑھیں گے، اور جہاں پر 2 ڈاٹس ہیں اس سے بھی یا پڑھیں گے، اور یہ بھی یا کی مکمل شکل ہے. امید ہے کہ آپ کو تختی نمبر 2 مرکبات کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی. تو پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اچھا پڑھنا ہے، اور جو ہے شیپ بنی ہوئی ہیں حرفوں کی، آپ نے انہیں اچھے سے پہچاننا ہے تاکہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہو. دعا میں یاد رکھنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.